عید کا معنی یہ ہے کہ اس دن نئے کپڑے پہن لیں. عید کا اس کے مختلف معنی. ایک معنی اس کا یہ ہے کہ لوٹنا، پلٹنا، واپس آ جانا کسی شے کا. اس کا ایک معنی ہے. ایک معنی خوشی بھی ہے، خوشی کا سامان پیدا کرنا وہ بھی ہے. لیکن یہ جو میں معنی بتا رہا ہوں اس کو سمجھیے، لوٹ کے آنا کسی شے کا، پلٹ کے آنا، واپس آ جانا. کیونکہ یہ جو دن ہے عید الفطر کا، یہ ہر سال آ جاتا ہے. اور جب ہر سال آتا ہے تو ہر سال اس کی فرحت، اس کی مسرت، اس کی برکت، اس کی سعادت کی گھڑیاں بھی اس کے ساتھ لوٹ آتی ہیں. یعنی یہ دن بھی آتا ہے اور اپنے ساتھ وہ برکت کی گھڑیاں بھی لاتا ہے، وہ خوشی کی گھڑیاں بھی ساری لاتا ہے. اب دیکھیے کوئی بھی خوشی کا دن ہو آپ کا، مثال کے طور پہ جس دن آپ امتحان میں پاس ہوئے آپ کے لیے خوشی کا دن ہے. آپ کو اللہ نے بیٹا دیا جس دن، وہ آپ کے لیے خوشی کا دن ہے. لیکن اگلے سال جب وہ دن آئے گا تو خوشی وہ والی نہیں ہوگی جو اس دن ملی تھی. آپ کو ایک دن خوشی ملی کیا کہ آپ امتحان میں آپ نے ٹاپ کر لیا، تو خوشی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ جب یہ خوشی ہوگی اگلے سال جب وہی دن آئے گا اتنی خوشی ہوگی دوبارہ. آپ نے دن کا گزر گیا، لیکن یہ جو دن ہے یہ دوبارہ جب آتا ہے خوشیاں وہی لے کے آتا ہے. خوشی یہ بار بار پلٹ کے آتی ہے، اس لیے اس کو یوم عید کہتے ہیں. اور جو جس دن آپ پاس ہوئے، جس دن آپ کو بیٹا، اس کو عید نہیں کہا کیونکہ وہ ایک دن ملی. اب اس کے بعد اگلے سال، اس کے اگلے سال پھر وہ دن آتا بھی رہے تو وہ خوشی آپ اپنے کو حاصل نہیں ہوتی. لیکن آپ اندازہ لگا لیں اب یہ جو عید کا دن آ رہا ہے، یہ خوشی جو آپ کو مل رہی ہے، پچھلے سال بھی اتنی خوشی ملی تھی، اس سال پھر اتنی مل رہی ہے، اگلے سال پھر آئے گا پھر اتنی خوشی ملے گی. جب بھی یہ دن آتا ہے یہ عید کا دن بن کے آتا ہے، یعنی وہ خوشیاں بھی لے کے آتا ہے. یکم شوال بھی آتا ہے اور خوشیاں بھی ساری لے کے آتا ہے. اب اس وجہ سے اس کو عید کہا جاتا ہے. پھر اس کو عید الفطر کہتے ہیں. فطر کیا ہے؟ اب ایک لفظ آپ ہر روز استعمال کرتے ہیں، افطاری. افطار کا وقت کیا ہے، افطاری کر لی کہ نہیں کی. تو اب اس کے یہ جو فطر یا فطر یہ جو لفظ ہے اس کے مختلف معنی آئے ہیں عربی زبان میں. اس کا ایک معنی ہے شگاف پڑ جانا، سوراخ ہو جانا کسی شے میں. اور اس کا ایک معنی ہے پھٹ جانا. اور اس کا ایک معنی ہے کسی شے کو نئے سرے سے شروع کرنا، کسی چیز کی ابتدا کرنا، آغاز کرنا، اس کو بھی فطر کہا جاتا ہے. یہ تینوں میں آپ کو تین آیتیں پڑھ کے سنا دیتا ہوں. اب پہلا جو معنی ہے شگاف ہو جانا. شگاف تو قرآن مجید کی یہ سورہ ملک ہے، اس کے شروع میں اللہ فرماتا ہے کہ ہر طرح من فطور، میں آسمانوں کی طرف دیکھو کہ تمہیں آسمان میں کوئی شگاف نظر آتا ہے، آسمان میں کوئی تراش نظر آتی ہے تو فطور اسی سے فطر اور فطر ہے. جس کا ایک معنی شگاف پڑ جانا، تراش پڑ جانا، ایک معنی پھٹ جانا. اللہ آخری پارے میں فرماتا ہے سورہ انفطار، سورہ کلام انفطار ہے، فرمایا اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا. تو پھٹنا بھی اس کا معنی ہے اور شگاف پڑ جانا بھی اس کا معنی ہے. اور تیسرا معنی میں نے بتایا کسی شے کو نئے سرے سے شروع کرنا. اس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے الحمدللہ الذی فاطر السماوات والارض، تمام حمد اس اللہ کے لیے جو زمین و آسمان کا فاطر ہے. کیا مطلب؟ جس نے زمین و آسمان کو نئے سرے سے بنا دیا. ابتدا کا زمین و آسمان کی فاطر، فاطر سے فطر ہے. تو اب ابتدا کر دینا، کسی شے کا آغاز کر دینا، تو اس کو عید الفطر میں اس کا معنی کس طرح جوڑیں گے؟ ہاں پہلے جو 29-30 دن گزرے تھے ہمارے کھانے پینے کی روٹین اور تھی، سحری کا ٹائم اور پھر افطاری کا ٹائم، اس کے علاوہ بیچ میں نہیں کھا سکتے تھے. اب جب یہ 30 دن گزر گئے اب آ گئی عید الفطر. اب کیا مطلب ہے؟ یہ وہ دن ہے جس میں پچھلی روٹین پھر سے شروع ہو جائے. اب صبح بھی کھاؤ، دن کو بھی کھاؤ، شام کو بھی کھاؤ، جب بھی کھاؤ. اب افطار ہو گیا، پکا افطار ہو گیا ہے. اب کسے کہتے ہیں یوم الفطر اور عید الفطر.